بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو مشکل ترین وقت سے نکال کر عروج پر لانا چاہتا ہے، اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ مشکل حالات سے نکالتا ہے، اس میں کچھ ایسی نشانی اور علامات ہیں کہ جب بندہ ان چیزوں پر ڈٹ کر عمل کرتا رہے گا اور ان پر جمع رہے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو مشکل وقت سے نکال کر عروج پر لائے گا۔ کیا یہی وہ علامتیں اور نشانیاں جو بندے کو مشکل وقت میں بھی کرتے رہنا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن۔ دیکھیے، دو صورتحال ہیں مشکل وقت آنے کی۔ پہلی یہ کہ انسان بعض مرتبہ خطائیں اور کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن کی بنیاد اس بندے کو ان گناہوں کی سزا ملتی ہیں کہ جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل حالات ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ تو بڑا نیک ہے، نمازوں کا پابند ہے، ذکر و اذکار کا بھی پابند ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، لیکن اس پر مشکل حالات بنے ہوئے ہیں تو یہ سزائیں نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے آزمائش میں آتا ہے اور آزمائش میں آنے کے بعد جب بندہ اللہ کی ذات پر اور اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات پر یقین رکھتا ہے تو یقیناً تبارک و تعالیٰ سے ان قریب بہت ہی بڑی نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقیناً رکھنا اس کی کہی ہوئی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ وہ تعالیٰ علم حکم ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں ایک مرتبہ اتنے خطرناک حالات آتے ہیں کہ ان چیزوں کا کبھی اس نے اندازہ نہیں کیا ہوتا اور کبھی اس نے ایسے حالات کا سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس پر ایسے حالات آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو ٹٹولنے اور ان کے ایمان کو دیکھ کے کیا یہ میری آزمائش پر مکمل طور پر صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا، یا مکمل طور پر اس کا میرے اوپر ایمان ہے یا نہیں۔ کیا یہ بندہ جس کو میں نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، جس کو میں نے حالات میں گھیرا لیا ہے، تو کیا یہ مجھ سے مانگتا ہے یا نہیں مانگتا؟ مشکل حالات کے دور ہونے کے لیے مجھ سے دعائیں کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزوں میں، مصیبتوں میں، آزمائش میں، مشکل حالات میں ڈال کر بندے کو آزماتا ہے۔ تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ وہ مشکل میں گھبرانا نہیں نکلتا ہے، اور اس موقع پر سب سے پہلی چیز ہے صبر۔ تو صبر کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کی آنسوؤں سے بھگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رہے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ پاک کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو ہر صورت کی، ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہے گا جائے گا، اور کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائے گی۔ اور خوب اچھی طرح سمجھ رکھیں کہ دکھ رد تکلیف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی تو نبیوں کو وہ کبھی نہ ملتی۔ یہ ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ کا راستہ بتاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کسی آزمائش یا تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یہ سوچ کر صبر کر لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک ہے، کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ اور جب معاملات بہت بگڑ جائیں اور حالات کنٹرول میں نہ آئیں تو دل پر ہاتھ رکھیے اور دل کی گہرائی سے پورے یقین کے ساتھ ان لفظ کو دہرائیے، وَأَفُوزُ أَمِيرُ إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ تمام بگڑے کام سنوار دے گا انشاءاللہ۔ اور جو بندہ صبر کر لیتا ہے، صبر پر ڈٹ رہتا ہے، تو ایسی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں اس کو بہترین چیز عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انعام سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدرت کا قدر کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صبر کی قدر کرے گا، اس کو بہترین اجر سے نوازے گا۔ دوسری چیز کہ جب بندہ مشکل حالات سے گزرتا ہے یا مصیبتوں میں گھیرا جاتا ہے تو پھر اسے کوئی ذریعہ یا سبب بھی نظر نہیں آتا، تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو مضبوط نہیں کرنا، نہ ہی نماز سے قریب ہے اور نہ ہی ذکر و اذکار سے قریب ہے، بلکہ نماز سے بھی دور ہو گیا اور ذکر و اذکار سے بھی دور ہوتا چلا جائے۔ پھر اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جب میں ان حالات سے نپٹ جاؤں گا تو جب یہ مشکل ترین وقت مجھ سے گزر جائے گا اور میں اپنی کوششوں سے، اپنی
محنت سے اپنے دماغ سے یہ ساری چیزیں اور سارے حالات کو بدل دوں گا تو پھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤں گا، پھر نمازیں پڑھوں گا، پھر میں ذکر و اذکار کو لگ جاؤں گا، تسبیحات لے کر بیٹھ جاؤں گا۔ میرے عزیزوں، یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ مشکل وقت ہے اور مشکل ترین وقت میں اللہ سے مانگنا گویا اور یہ مشکل حالات کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مشکل ترین وقت میں اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا اور اللہ کے ذکر کو کرتے رہنا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا، یہ ہمارے لیے مشکل وقت میں جب ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب زبان و دل کے ذکر الہی سے تر ہو، دل اللہ پر بھروسہ کر لے تو زندگی کی سختیاں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ خلوصت میں آنسوؤں سے چہرہ تر کرنے والے اور خلوت میں اپنی مسکراہٹ سے زندگی کا خیر مقدم کرنے والے یہ رب العالمین کے پسندیدہ ہیں، اور ہر مشکل میں رب ان کے لیے کافی ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، اور ایک تو صبر، جس شخص نے صبر کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو چکا ہے، اور دوسرا مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کئی جگہوں پر ذکر کی ترکیب فرمائی ہے اور ذکر کی تلقین فرمائی ہے۔ اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ تیسری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جو بندہ مشکل وقت میں ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کیا میں کیا کروں، تو مشکل وقت میں کثرت سے اللہ سے اپنے حالات کے بدلنے کے لیے دعائیں کرتے رہنا اور ان دیکھی ہوئی ہوتی لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہے۔ معجزات کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعائیں، یقین اور صبر، مصائب اور آزمائش تو سب پر آتی ہیں۔ کوئی ان سے ہیرے کی مانند نکھرتا ہے اور تو کوئی اپنا ہی آپ کھو دیتا ہے، اور وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور رب کی نافرمانی سے بچے رہیں، وہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کی زبان کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پڑ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آزمائش حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو، بے جان آنکھیں اس کو اٹھا کر دیکھو اور وہ دعاؤں پر کن فیکن نہ کہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ رب بہت کریم ہے، رحیم ہے، تھام لے گا، پکار کر تو دیکھو، اور جب تم مانگو تو یہ مانگو کہ وہ ان چیزوں میں تمہارے صبر کا امتحان نہ لے جس سے تم بے حد محبت کرتے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم نم آنکھوں کے لیے آسمان کی طرف دیکھتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ واقف ہے تمہاری ہر تکلیف، ہر پریشانی سے، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے کرتے تک جاتے ہو، اللہ کو اور اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید نہ رکھنے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جانتے ہوئے تو تم خاص کیونکہ تم ہر بار صبر کر لیتے ہو، تم شکوہ نہیں کرتے، تم خود کو بدل رہے ہو، تمہاری تنہائی میں رب سے باتیں ہوتی ہیں، تم نے مقاصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے، تمہاری امید اللہ سے ہے، اور ان حالات میں جب تم کچھ بھی نہ تمہارے حق میں نہ نظر آتا ہو کہ تمہیں اللہ نے چن لیا اور جن کو وہ چن لیتا ہے ان کو خاص کر دیتا ہے، اور آخر میں جاتے جاتے میرے ساتھ اس دعا پر آمین کہیے، نہ جانے کس کی آمین پر اللہ کن کہہ دے۔ یا اللہ ہم آپ سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آپ ہمیں پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، محتاجیوں، بیماریوں، تنگ دستی، بے بسی اور دور اور حاضر کے فتنوں سے محفوظ فرمائیے۔ ہمارے دلوں و دماغ کو اتنی وسعت عطا فرمائیے کہ ہم ان مشکلات سے نکلنے کی تدبیر کر سکیں۔ اے اللہ، ان ہماری تقدیر میں کوئی بدبختی لکھ ہو تو ہمارے رب ہمارے اس خوش قسمتی میں بدل دیجیے، اگر کوئی شر لکھ رہا ہو تو اسے خیر میں بدل دیجیے، اگر کوئی گمراہی لکھ رہا ہو تو اسے ہدایت میں بدل دیجیے۔ آمین، صبح آمین۔